جب نماز کی باری آتی ہے، مسجد کی باری آتی ہے، قربانی اور حج کی باری آتی ہے، اس وقت سب کے جو ہے فلسفہ جاگ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، سو اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اور بے شک آپ کا دشمن ہی وہ بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ سورہ کوثر ہے، اس کی تینوں آیات کی تشریح جو ہے کافی لمبی ہے، لیکن ہم خلاصات کریں گے۔ بہت مزیدار اور ایمان افروز ہے اس سورت کی تفسیر جو ہے، اور اس سے پہلے ایک شان نزول ہے اس سورت کا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی اس کی وجہ کیا بنی، اللہ پاک جل شانہ نے سورت کو نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم جو سب سے بڑے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے تو بچپن میں وفات پا گئے تھے، اور بیٹیاں بعد میں حیات رہیں، بعض بیٹیوں سے اولاد بھی چلی، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی اولاد، وہ تو امام حسن و حسین کی صورت میں آگے چلی، اور آج تک آپ کی اولاد موجود ہے۔ اب بیٹا جب قاسم فوت ہوا، بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے تو قریش میں سے ایک نام ہے عاص ابن وائل، اس نے یہ کہا، اور بعض روایت میں ہے کہ عقبہ قریش کا سردار تھا، اس نے یہ الفاظ کہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کعب بن اشرف یہودی، کعب بن اشرف یہ یہودی تھا مکہ کا، اس نے اوپر جو قلعہ بنایا ہوا تھا، چبارہ بنایا ہوا تھا، بڑا رئیس اور امیر مدینہ کا یہودی تھا، یہ مکہ مکرمہ آیا، اور یہاں آ کر جب چونکہ یہ بھی مخالف تھے، یہودی بھی اور قریش بھی مخالف تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپس میں ملاقات ہوئی تو دکھ سکھ کرنے لگے کہ اس کا کیا حل کریں۔ تو کعب بن اشرف یہودی یہ کہنے لگا، سب کے یہ الفاظ ہیں، میں نے پہلے جو نام عرض کیے نا، عاص بن وائل، عقبہ اور کعب بن اشرف، ان سب کے یہ الفاظ تھے کہ بس اس کی تو اولاد ختم ہو گئی ہے، یہ تو ابتر ہے۔ عربی میں ابتر کہا جاتا تھا اس کو جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، لڑکے جس کے نہ ہو، کہا جاتا تھا کہ اس کے لڑکے تو ہے نہیں، اس کا پیچھے سے نام لینے والا کون ہوگا، اس کا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ یہ آپس میں تذکرہ کیا کرتے تھے سارے قریش اور یہودی کہ ان کا تو اولاد ہی نہیں ہے، نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، کوئی لڑکا ہی نہیں ہے، لڑکے تھے جو پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے، اور اب جو ہے ان کا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ نے یہ سورت نازل فرمائی جس میں فرمایا گیا ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، آپ کا نام ہمیشہ رہے گا۔ یہ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، یہ تو ہے اس کا شان نزول۔ اب آئیں انا اعطیناک الکوثر، اس میں لفظ ہے کوثر کا۔ کوثر کے 2 معنی حدیث پاک میں آئے ہیں، ایک تو خیر کثیر، اور ایک کوثر ایک حوض کا نام ہے۔ نہر کوثر تو جنت کے اندر ہے، جنت کے اندر ہے، ایک حوض کوثر جو میدان محشر میں ہوگا، حوض ہوگا۔ اب بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جو ہے نا وہ جنت کی ایک نہر ہے، اس کا حوض جو ہے وہ میدان محشر میں ہوگا، اس میں سے 2 پرنالے پانی کے اس حوض کے اندر گریں گے، جنت میں سے اس نہر میں سے اللہ پاک پرنالوں کے ذریعے پانی اس حوض میں ڈالیں گے، وہ حوض بھر جائے گا، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پانی پیے گی۔ روز محشر قیامت کے دن کسی کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا، نفسا نفسی میں سب لوگ پریشان ہوں گے۔ حوض کوثر سے جس کو پانی مل گیا، جو ایک مرتبہ پی لے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک جتنے حساب کتاب سارے معاملات ہیں، اس وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اس حوض پر جو پانی پینے کے برتن ہوں گے نا، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور پھر وہ حدیث صحیحہ کے اندر وہ جو حوض ہوگا نا، حوض کوثر، یہ چونکہ کوثر کی بات آئی ہے تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، تو جو حوض ہوگا نا حوض کوثر، وہ ہیرے جواہرات سے ایسا صاف شفاف بنا ہوگا کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے الفاظ ہی نہیں، اس کے برتن اتنے صاف شفاف
اور اس کا پانی اتنا خوبصورت اور میٹھا ہوگا کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو وہاں پر دیکھ رہا ہوں گا، میری امت کا وہاں پر ہجوم ہوگا اور وہ پانی پی رہے ہوں گے۔ تو اس حالت میں فرشتے چند لوگوں کو روک دیں گے، ان کو پیچھے سے ہٹا دیں گے، کیونکہ فرشتے سارا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک کی جو خفیہ فورس ہے وہ بالکل عیاں ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی، وہی سارا نظام سنبھال رہے ہوں گے۔ تو کچھ لوگوں کو فرشتے جو ہے وہ پیچھے ہٹا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو کیوں ہٹا رہے ہو، یہ تو میری امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ اور فرشتے آگے سے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے جانے کے بعد بدل گئے تھے، آپ کے جانے کے بعد بدل گئے تھے، اس لیے یہ اس پانی کے مستحق نہیں ہے۔ اس سے مراد کفار یا تو وہ ہیں جو مسلمان ہو کر کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ مال و دولت کی لالچ میں ارتداد عام ہو گیا ہے، الحاد عام ہو گیا ہے، روزانہ نئے دین کھڑے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، بظاہر مسلمان تھے، بظاہر مسلمان تھے، منافقین تھے، اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے کافر تھے، وہ لوگ مراد ہیں۔ ان کو وہاں سے حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا۔ ارتداد سے، نفاق سے، ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے۔ بس ہم سیدھے سادے خالص مسلمان رہیں، اسی ایمان کو لے کر جو ہے نا وہ سینے میں اللہ کے پاس جب وقت آ جائے تو چلے جائیں، ایمان ہمارا محفوظ رہے۔ سب سے بڑی قیمتی جو سرمایہ ہے ہمارے لیے وہ ایمان ہے۔ اب یہ کوثر کے بارے میں یہ تفصیل آ گئی، اور کوثر کا ایک معنی خیر کثیر بھی کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کا معنی خیر کثیر، بہت خیر آپ کو عطا فرمائی ہے، خیر ہی خیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی خیر، آپ کے ہر عمل میں خیر ہے، آپ کی سنت کے اوپر جنت کے فیصلے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہے کوثر۔ اور آگے فرمایا کہ جب یہ خیر کثیر آپ کو عطا ہو گئی، حوض کوثر آپ کو عطا ہو گیا، نہر کوثر سے پانی آپ کو میسر ہو گیا، جنت کا پانی آپ کو مل گیا، تو اب شکر بھی اتنا ہی بڑا چاہیے۔ شکر میں سب سے پہلا کام کیا کیجیے؟ فصلی، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھیے۔ اب یہ بدنی عبادت میں سے نماز جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے اس کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا۔ اس میں ساری بدنی عبادتیں آ گئیں، روزہ اس کے اندر آ گیا، جتنے بدنی اعمال انسان کرتا ہے وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہو گئے۔ حج کے اندر بھی بدنی اور مالی دونوں عبادتیں ہیں، تو اب نماز کا خاص طور پر ذکر کیا۔ تو شکر میں اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو جب اللہ پاک کو نعمت عطا فرمائے تو صلاۃ الشکر پڑھنی چاہیے، شکر میں نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور باقی مال بھی صدقہ کرنا چاہیے، باقی اعمال بھی کرنے چاہیے۔ لیکن نماز جو فرض ہے وہ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ کل ہی میں نے ایک تصویر دیکھی 1940 کی، ایسے اس وقت کیمرے بھی ہمارے اب کی طرح نہیں ہوتے تھے، سادہ سا کیمرہ، بلیک اینڈ وائٹ۔ 1940 کی مصر کی کسی چوک کی نا ایسے کھلی جگہ کی تصویر ہے جہاں پر جمعے کی نماز ہو رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی تصویر کھینچی ہوئی، رکوع کے اندر ہیں، امام صاحب بھی رکوع کے اندر ہیں، اور ساتھ کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، پرانے زمانے کی ٹویوٹا کی گاڑیاں ہوتی تھیں، کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ 1940 کی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی، آج سے سمجھ لو کہ 80 سال 85 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت جو ہے کچھ لوگ ریڈیو پر کھڑے ہوئے سامان بیچ رہے ہیں، وہ بازار ہوگا، منڈی ہوگی، ریڈیو پر کھڑے ہوئے سامان بیچ رہے ہیں، وہ نماز کے اندر شامل نہیں ہیں۔ تو یہ بات اس وقت میرے دماغ میں ہے کہ دیکھیں آج ان میں سے ایک بھی زمین کے اوپر نہیں ہے۔ جو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ظاہری بات ہے اتنی عمر تو کسی کی نہیں ہوگی کہ 150 سال عمر ہو گئے، تقریباً سارے فوت ہو چکے ہوں گے، سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ جنہوں نے نماز پڑھ لی ان کی بھی گزر گئی، جو ریڈیو پر کھڑے رہے اپنا سامان بیچتے رہے ان کی بھی گزر گئی، گزر سب کی گئی ہے۔ دنیا کے اندر وہ بھی بھوکے نہیں مرے، انہوں نے بھی کوئی دنیا کو اپنے آپ کو بچا نہیں لیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، زندگی نہیں بچا سکے۔ لیکن ایک معاملہ ہے کہ وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ قبر میں لے گئے۔ سب سے پہلے روز محشر نماز کا حساب ہوگا، وہاں پر کیا پیش کریں گے؟ تو اس لیے بھائی نماز کو نہ چھوڑا جائے کسی صورت میں بھی۔ نماز عادت بن جائے تو انسان کو نکھار دیتی ہے نماز۔ اگر کسی بندے کو دیکھ رہا نا کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، دیانتدار ہے، کیسا ہے، تو دیکھا جائے وہ نمازی بھی ہے یا نہیں۔
اگر نمازی بھی نہیں ہے تو باقی سارے دعوے جھوٹے ہیں، وہ کبھی دیانتدار نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ اللہ کا سب سے بڑا حق پورا نہیں کر رہا، وہ بندوں کے حق کیسے پورے کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو فصلی لربک، شکرانے کے طور پر آپ کو ہم نے خیر کثیر دی ہے، حوض کوثر دیا ہے اپنی امت کے لیے آپ کی، تو آپ نماز پڑھیے۔ ونحر، اور قربانی کیجیے۔ نحر اصل میں کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کرنے۔ اب اس کا طریقہ قربانی کے موقع پر ہم عرض کرتے ہیں، اونٹ کو تو کھڑے کھڑے اونٹ کو ذبح کرنا، اس کے حلقوم کے اندر چورا مارنا، چھری کے ذریعے اس کو گلے کو کاٹنا جس سے اس کا خون بہہ جائے، یہ سنت ہے۔ اور گائے اور بکری کو لٹا کر ذبح کرنا چھری کے ذریعے، یہ سنت ہے۔ اور یہ قربانی کرنا۔ اب یہاں پر مالی عبادات میں سے اللہ پاک زکوٰۃ کو بھی ذکر کر سکتے تھے، تفسیری نکتہ ہے یہ، لیکن اللہ نے مالی عبادات میں سے صرف قربانی کو ذکر کیا، اس لیے کہ قربانی کے اندر ایک تو عبادت مالی بھی ہے اور دوسرا کفار سے فرق بھی ہے، کفار اور مشرکین سے فرق بھی ہے۔ جو کفار تھے نا، وہ بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، تو اللہ نے حکم دیا کہ تم اللہ کے نام پر قربانی کرو۔ اور ہمیں بھی امت کو قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے کہ جانور ذبح کرنا تو اللہ کے نام کا ہوگا، کچھ خیرات کرنی ہے تو اللہ کے نام کی ہوگی، نظر نیاز اللہ کے نام کی ہوگی، غیر اللہ کے نام کی نہ نظر ہے نہ نیاز ہے، نہ کوئی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے غیر اللہ کے نام، اس کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، اس کے نام پر، اس کے نام پر۔ یہ خرافات کافروں سے ہم مسلمانوں کے اندر بھی داخل ہو گئی۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ یہ بات ہے کہ قربانی کیجیے اللہ کے نام پر، تو اس لیے شکرانے کے طور پر ہم جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے خاص خاص موقع پر خاص خاص احکامات نازل فرمائے۔ امت کو اللہ نے تھوڑے عرصے کے بعد ہی نا، کوئی مہینے بعد 2 مہینے بعد خرچ کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع اللہ پاک دیتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا 2 بکرے ذبح کرو، بیٹی پیدا ہوئی ہے 1 بکرا ذبح کرو، شکرانے کا ہی ہے نا وہ، تاکہ صدقہ بھی ہو جائے گا اس کی طرف سے، وہ بھی بلاؤں مصیبتوں سے بچہ بچ جائے گا، اس کی نشو و نما صحیح ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شکر بھی اللہ پاک کا ادا ہو جائے گا، عقیقہ جو ہم کرتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کا اور قربانی کا حکم دیا گیا، فصلی لربک وانحر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا حکم کہاں ہے قرآن میں؟ بتاؤ، ایسے خون بہاتے ہیں قربانی، یہ اتنے پیسے، مکے میں حج کرنے جاتے ہیں اتنے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، غریب بھوکے مر رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ جو یہ باتیں کرتے ہیں نا سارے کے سارے، ان کو نہ فلسطین نظر آتا ہے، نہ ان کو غزہ نظر آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف دین اسلام پر اعتراض نظر آتا ہے، دین اسلام پر۔ دیکھیں ایک بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں، اللہ کے 2 حکموں کو ہم نے مقابلے میں نہیں لانا۔ قربانی بھی اللہ کا حکم ہے، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، دونوں پورے کرنے، غریبوں مسکینوں پر بھی خرچ کرنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے، اور حج فرض ہے تو حج بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کر، بڑے غلط پوسٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کہ محلے میں دیکھو کسی کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں۔ مسجد تمہیں کیوں یاد آتی ہے جب 4 لاکھ کا آئی فون لے رہے ہو، جب تم جو ہے مہندی پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، بارات پر، اور ایسے برتھ ڈے پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، ایک برتھ ڈے منائی جا رہی ہے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، بڑے بڑے وہاں پر کوئی نہیں کہتا کہ یہ برتھ ڈے نہ کرو، یہ فضول خرچیاں نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور جو ہے غریبوں پر خرچ کرو۔ جب نماز کی باری آتی ہے، مسجد کی باری آتی ہے، قربانی اور حج کی باری آتی ہے، اس وقت سب کے جو ہے فلسفہ جاگ جاتا ہے، سب لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کرنے سے پہلے محلے میں دیکھو کوئی غریب تو نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، دین اسلام تو یہ کہتا ہے محلے میں بھی دیکھو، عبادت بھی کرو، جو اللہ کا حکم ہے اس کو بھی پورا، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، دونوں کو پورا کیا جائے۔ اور فرمایا کہ ان شانیہ کا هو الابتر، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں پوری صورت نازل ہوئی کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے کفار، عاص بن وائل، عقبہ، کعب بن اشرف جو ہیں، یہ سارے کے سارے یہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کی اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد، اس کا لڑکا تو کوئی ہے نہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اور دیکھیں یہ عبرت کا مقام ہے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم یہاں سے اٹھیں گے وہاں جا کر جوتے پہنیں گے تو یہ ان کے نام بھول جائیں گے ہم، اور یہ تو قرآن و حدیث نے ان کے نام محفوظ کر دیے کافروں کے، ورنہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج کسی کافر کا نام ہی ہمیں یاد نہ ہوتا۔
اور میرے آقا کا نام تو 24 گھنٹے گونج رہا ہے۔ اللہ نے ایسا، وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ہم اللہ نے ایسا لازم کر دیا کہ نبی کے نام کے بغیر اذان نہیں ہے۔ اسپیکر میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ آ رہا ہے نا، لا الہ الا اللہ، وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آ رہا ہے۔ 24 گھنٹے پوری دنیا میں نبی کا نام گونج رہا ہے۔ اور پھر تکبیر نبی کے نام کے بغیر نامکمل ہے، پھر نماز نبی کے نام کے بغیر نامکمل، کدھر جائیں گے؟ نبی کی آل کے نام کے بغیر نامکمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی کی آل کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ اور بات ہے جسمانی اولاد اور روحانی اولاد کی، اللہ پاک جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد کو بھی چلایا ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیٹی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی آپ کی بیٹی تھی امامہ، ان کی اولاد بھی موجود ہے، لیکن ہمارے علاقوں میں نہیں ہے، ملک شام کے علاقوں میں، ان علاقوں میں ان کی اولاد افراد بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ جو اولاد موجود ہے سادات ہمارے سر کے تاج ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ آج جسمانی اولاد بھی موجود ہے، اور ان کی کعب بن اشرف کی اولاد بھی کہیں نظر نہیں آتی، جو اعتراض کرنے والے، عاص بن وائل کی اولاد کہیں نظر نہیں آتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی اولاد تو اتنی ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ساری امت نبی امت کا والد ہوتا ہے، پوری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے، اور اتنی ہے کہ آج تک ہم تو نبی کا نام لینے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے ہم محفل منعقد کرتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ہم ٹائم نکالتے ہیں نبی پر درود پڑھنے کے لیے، اس کا نام لینے کے لیے اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ نبی کا نام ختم ہو جائے گا؟ اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور نبی کا نام قیامت تک اونچا رہے گا، روز محشر بھی اونچا رہے گا۔ انا اعطیناک کل کوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، کسی کو کوثر نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر بھی سکہ چلے گا قیامت کے میدان محشر میں۔ تو یہ ہے سورہ کوثر کی مختصر سی تفسیر، تفصیل تو بہت زیادہ ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اس کی بالکل مختصر تفسیر ہے۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نے نہیں عبادت کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم نے اس کی عبادت کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ حال کے بارے میں ہے، آئندہ کے بارے میں بھی، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ کبھی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ آئندہ تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس صورت کا شان نزول ہے، فضائل بھی بہت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ سورہ کافرون جو ہے نا، اس کو ہر رات پڑھا کرو، سونے سے پہلے ہر رات پڑھا کرو، یہ ایمان کی تجدید ہے، کفر سے شرک سے برات ہے، اس کے اندر خالص توحید کا اقرار کر کے رات کو سویا کرو۔ ایک حدیث ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، نام میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت ان کا، ان سے فرمایا کہ تم جب جاتے ہو سفر میں تو تمہاری حالت بڑی خستہ ہوتی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کروں، میری مالی طور پر حالات میرے ٹھیک نہیں ہو رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم وہ کیا کرو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وظیفہ کیا بتلایا؟ فرمایا کہ کافرون، اذا جاء نصر اللہ، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 5 صورتیں ہیں۔ تبت یدا کو نکال کے نا، کافرون سے لے کر ناس تک تبت یدا کو نکال دیں، باقی 5 صورتیں بچتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 5 صورتیں پڑھا کرو 6 بسم اللہ کے ساتھ، یعنی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے، اور جب سورۃ الناس اینڈ پہ پڑھ لینی نا، اینڈ پہ پھر بسم اللہ پڑھ دینی، من الجنۃ والناس، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اخیر میں پھر پڑھ دینی۔ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ ہر سفر پر پڑھا کرو۔ اور صحابی کہتے ہیں آپ نے مجھے یہ بتلایا، میں نے اس کے بعد یہ شروع کیا، تو پھر مجھے اللہ نے اتنی ترقی دی، اتنی فراوانی دی کہ میری ترقی کو دیکھ کر لوگ انگلیاں دانتوں میں لے لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اتنی ترقی۔ ان صورتوں کے فضائل ہیں، خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ کسی کو بچھو کاٹ لے، پانی میں نمک ملا کر آپ نے جو ہے سورۃ کافرون پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا اور پانی بھی ڈالا، اللہ پاک نے اس کو شفا دی، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ اب یہاں پر اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ دیکھو ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ جو باطل ہوتا ہے نا، باطل، اس کے 2 طریقے واردات ہوتے ہیں۔
شروع میں وہ خوشامد کرتا ہے، مذاکرات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اگر اہل حق جو ہیں وہ مذاکرات پر آمادہ نہ ہوں، صلح پر آمادہ نہ ہوں، اپنے دین کو نہ چھوڑیں، پھر باطل کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے دھمکی کا۔ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، تمہارے بچے اٹھا لیں گے، تمہارا فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، دھمکی کا ہوتا ہے۔ اب بھی مرغوب نہ ہو تو پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو رستے سے ہٹا دو، اب اس کو ختم کر دو، اس کو قتل کر دو، مروا دو، غائب کر دو، ملے ہی نہیں، بس بات ہی اس کا تذکرہ ہی ختم ہو جائے۔ باطل کا ہمیشہ یہ طریقہ ہوتا ہے، اب سے نہیں، شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ تو اب وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے، کہنے لگے کہ ایسا کرو، 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کرو، 1 سال ہم تمہارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، یعنی ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، تم ہمارے برا بھلا نہ کرو۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے یہ صورت نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اے کافر، لا اعبد ما تعبدون، ایسا ہو نہیں سکتا جس کی تم عبادت کرو میں عبادت کروں، جس کی میں عبادت کروں تم، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کر یہودیوں سے صلح کر لیا نا، معاہدہ کیا تھا، مدینہ کے جو قبائل تھے نا ان کے ساتھ صلح کر لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاہدہ کیا تھا، تو یہ صورت اس وقت منسوخ ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت تو آپ نے صلح کر لی۔ یہ تو مکہ میں کی صورت ہے نا، یہ مکی صورت ہے کافرون، مکہ میں آپ نے صلح نہیں کی اس بات پر، لیکن یہاں پر تو صلح کر لی۔ لیکن جمہور کے نزدیک، اکثر مفسرین کے نزدیک جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ صورت منسوخ نہیں ہوئی، آج بھی اس کا حکم باقی ہے، صلح اب بھی کی جائے، یہودیوں سے کی جائے، عیسائیوں سے کی جائے، کافروں سے، مشرکین سے کی جائے، لیکن صلح کے اندر اپنے دین کو نہ چھوڑا جائے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے صلح کی مدینہ کے اندر، لیکن دین کے معاملے میں ایک بات پر بھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری ساتھ عبادت کریں گے، بتوں کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے ہم کسی کو کچھ نہیں، دین اپنا اپنا برقرار رہے گا۔ باقی لین دین کے معاملے میں معاہدے ہوتے ہیں، اور دفاع کے معاہدے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا دفاع، اکٹھا دفاع ہوگا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہم توحید کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ حکم آج بھی ہے، آج بھی ہمارے ہاں ایک عام حکم میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ شریعت کی بات ہے تو ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں، باقی جو کوئی کر رہا ہے وہ اپنا خود بھگتے گا اللہ کے ہاں۔ جتنی حکومتیں ہمارے اسلامی حکومتیں ہیں نا، 55 اسلامی ممالک ہیں، وہ سارے کے سارے آج بھی یہودیوں سے سب سے معاہدے کر رہے ہیں، اور دین کے اوپر معاہدے ہو رہے ہیں، دین کو چھوڑا جا رہا ہے، دین کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ قطعاً قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ باقی معاہدہ کیے جائیں، مالی معاہدے کی جائیں، دفاعی معاہدے کی جائیں، تجارتی معاہدے کیے جائیں، اس سے شریعت بالکل منع نہیں کرتی، لیکن دین کے معاملے میں یہ لا اعبد ما تعبدون، تمہارا دین الگ ہے، لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین الگ ہے، ہم کبھی بھی اس کی بات نہیں کر سکتے جس کی تم بات کرو۔ تو اللہ ہم سب کو اس پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ کافرون بھی آج ہماری مکمل ہوئی ہے۔